بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوقار، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے وہ 502 ہے۔ اس روایت کو جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، امام بخاری بھی کتاب الرقاق کے اندر اس کو لے کر آئے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس رب کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کہ صحابہ نے جب بھی قسم کھائی ہے تو اللہ کی قسم اٹھائی ہے، یا پھر قسم مصطفیٰ ارشاد فرمائی ہے کہ اس رب کی قسم جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا دین دے کر مبعوث فرمایا ہے۔ یہ صحابہ کا طرز عمل تھا۔ فرماتے ہیں شدت بھوک سے میں اپنے پیٹ کو زمین کے ساتھ لگاتا، یا میں اپنے پیٹ پر کبھی پتھر کو باندھ لیتا۔ حالانکہ یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے بھوک برداشت نہ ہوئی تو پھر میں اس راستے کھڑے ہو گیا جہاں سے صحابہ کرام گزرا کرتے تھے، عام اشار پہ کھڑا ہو گیا، اور ارادہ یہ تھا کوئی یہاں سے گزرے جو اہل علم ہو، میں اس سے کوئی مسئلہ دریافت کروں اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے، مجھے کھانا وغیرہ کھلائے تاکہ جس سے میری بھوک دور ہو جائے۔ فرماتے یہ میں دل میں ارادہ کر کے کھڑا ہوا، میں نے کیا دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، اور میں نے ان سے ایک قرآن کے بارے میں کچھ آیات کے بارے پوچھا جس میں مسکینوں غریبوں کو کھانا کھلانے کا تذکرہ موجود تھا۔ انہوں نے مجھے مسئلہ سمجھایا اور چل دیے۔ میں بڑا حیران و پریشان تھا کہ مسئلہ بتا دیا اور چل دیے، لیکن جو میری دل کی خواہش تھی وہ پوری نہ ہو سکی۔ فرماتے ہیں بس کچھ ہی دیر گزری تھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے بھی مجھے دیکھا اور میں نے بھی ان سے وہی سوال کیا جو اس سے پہلے سیدنا صدیق اکبر سے کیا تھا، تو صدیق اکبر کی طرح فاروق اعظم نے بھی مجھے مسئلہ سمجھا دیا۔ کتاب اللہ کی کچھ آیات کے بارے میں نے پوچھا، انہوں نے مجھے بتایا اور وہ بھی چل دیے۔ فرماتے میرے لیے بڑی تعجب کی بات تھی کہ کوئی میری دل کی اندر کی کیفیت نہیں جان رہا تھا، کوئی میری حالت نہیں جان رہا تھا۔ فرماتے کچھ ہی دیر گزری، میں نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اور حضور نے مجھے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد میں نے ان سے سوال نہیں کیا، بس حضور نے مجھے دیکھا، دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا ابو ہریرہ چلو میرے ساتھ، اور اپنے ساتھ لے گئے۔ جب گھر میں جلوہ گر ہوئے تو کیا دیکھا کہ ایک دودھ کا پیالہ آیا ہوا ہے۔ حضور نے پوچھا یہ دودھ کا پیالہ کہاں سے آیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ فلاں عورت نے آپ کو ہدیہ بھیجا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ، اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ فرماتے ہیں جب حضور نے یہ کہا نا، میرے دل میں خیال آیا کہ یہ ایک پیالہ تو دودھ ہے اور اس میں بھی حضور اصحاب صفہ کو بلا رہے ہیں، اس سے کیا بنے گا؟ وہ 70 ہیں، یہ ایک پیالہ دودھ ہے تو سب کا گزارا تو ہونا مشکل ہے۔ میرے خیالات یہ آ رہے تھے دل میں، لیکن چونکہ حضور کا حکم تھا، حضور نے فرمایا جاؤ ابو ہریرہ بلا لاؤ۔ فرماتے ہیں میں بلا لایا۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ پیالہ لو، ان کو دو پینے کے لیے۔ شدید بھوک کا عالم ہے کہ پتھر تک پیٹ پہ باندھے ہوئے ہیں۔ اور پھر ابو ہریرہ نے وہ منظر دیکھا کہ جب اصحاب صفہ کے افراد کے پاس وہ آیا جن کے بیوی بچے موجود نہیں تھے، یا تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے یا علم دین سیکھتے تھے۔ فرماتے انہوں نے پینا شروع کیا، جب ایک نے خوب سے رو کے پیا نا، جب دوسرے کو دیا، اب دل میں اطمینان آ رہا ہے، دل میں اطمینان پیدا ہو رہا ہے کہ اس سے بچ گیا ہے تو اس سے بھی بچے گا۔ ایک پیالہ دودھ اگر انسان کوئی پی لے تو وہ ظاہر ہوتا ہے کہ کتنا بچا ہے اور کتنا نہیں بچا۔ حضور نے فرمایا دوسرے کو دو، پھر تیسرے کو دو، پھر چوتھے کو دو، 70 نے پی لیا، 70 نے پیا۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو۔ پورا فرماتے ہیں میں نے خوب پیا۔
فرماتے پھر اور پیو، فرماتے میں نے اور پیا۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، فرماتے پھر میں نے اور پیا 3 مرتبہ۔ حضور نے پھر فرمایا اور پیو۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ رسول اللہ اب ایک گھونٹ کی گنجائش میرے اندر واقعی بولیے نہیں ہے۔ پھر حضور نے وہ پیالہ لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے دودھ کو ختم کر ڈالا۔ ایک پیالہ دودھ تھا۔ کتنے نے پیا بولیے؟ 70 نے۔ اب ایک بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انبیاء کو اختیار ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بولیے جی؟ اختیار ہوتا ہے، وہ چاہیں تو ایک پیالے دودھ سے 70 کو سیراب کر دیں، اختیار ہوتا ہے۔ بات کہتے ہیں یہ نبی کا معجزہ تھا، معجزہ کہہ کر حضور کے اختیار کا پس پردہ انکار کرتے ہیں۔ ہم معجزہ بھی مانتے ہیں، حضور کا اختیار بھی مانتے ہیں، ہم اس سے بڑھ کر مانتے ہیں۔ بعض لوگوں یہ کرتے ہیں وہ تو حضور کا معجزہ تھا جی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، حضور کا معجزہ تھا، درخت آگے حضور کا معجزہ تھا۔ معجزہ کہہ کے عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں دیکھو صرف کمال ہی تھا، لیکن یہ کمال مصطفیٰ کا تھا۔ اور ایک بات اور کہ نبی جو ہوتے ہیں دل کی کیفیت کو جان لیتا ہے، نبی جو ہے دل کی اندر کی باتوں کو بولیے جان لیتا ہے۔ اب ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں، جب آپ کسی کے چہرے کو دیکھتے ہیں نا، ایک عام آدمی کیا کہتا ہے یار فلاں کو میں نے دیکھا ہے پریشان لگتا ہے کہ نہیں؟ فلاں آپ کسی کو چہرے کو دیکھ کے کہتے ہیں یار فلاں مجھے پریشان لگتا ہے، یار بیمار لگتا ہے، لیکن اندر کی بات نہیں جانتے۔ لیکن ظاہری چہرے کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ تو آپ کو خیال آ ہی جاتا ہے نا، جان لیتے ہیں نا۔ جب ایک عام آدمی جان لیتا ہے تو بتائیے کہ اللہ کے نبی نہیں جانتے ہوں گے؟ ارے کہیں نہ زور سے سبحان اللہ، تو وہ بھی جان لیتے ہیں، وہ بھی جان لیتے ہیں۔ اور نبی تو جانتا ہی باطن کی شے کو ہے، اللہ نے ان کو یہ کمال دیا ہوتا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ دیکھو 70 کا جھوٹا نبی پاک نے پیا ہے، تو مومن کے جھوٹے میں کیا ہے بولیے؟ شفا ہوتی ہے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے جن کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی بولیے توفیق عطا فرمائے۔